الرحیم۔ قربانی کے ایام ہیں، ذی الحجہ کے ان ایام میں قربانی کا عمل اللہ تعالیٰ رب العزت کے ہاں بڑا ہی پسندیدہ عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی کرنے سے افضل کوئی اور عمل نہیں ہے۔ ایک شخص اگر بہت بڑا صدقہ بھی کرے لیکن اس پر قربانی واجب اور وہ قربانی نہیں کرتا تو اس کو اتنا اجر نہیں ملے گا جب تک کہ وہ اپنی قربانی نہ کرے۔ قربانی کے بارے میں کچھ باتیں بڑی ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ قربانی کس شخص پر واجب ہوتی ہے۔ قربانی ہر اس آدمی پر واجب ہے جو نصاب قربانی کا مالک ہو، اور قربانی کا نصاب وہ تقریباً زکوٰۃ والا ہی ہے کہ قربانی کے ایام میں یعنی 10، 11، 12 ذی الحجہ کے دنوں میں اس کے پاس اتنا مال ہو جو چاندی کے نصاب کو پہنچتا ہو۔ آج کل جس کی قیمت تقریباً 30 سے 35 ہزار کے درمیان چلتی ہے، چاندی کا نصاب اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، 52.5 تولے چاندی کے برابر جس کے پاس پیسے ہوں اس پر قربانی واجب ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ عورتوں کے زیور عام طور سے اس مقدار کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن عورتیں قربانی نہیں کرتی ہیں جس کی وجہ سے وہ گناہ گار ہوتی ہیں۔ ہاں، اگر کسی عورت کے پاس صرف سونا ہی ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہ ہو، 1 روپیہ بھی اس کے پاس نہ ہو، تو اس پر تو قربانی واجب نہیں ہوگی، یا اس طرح صرف چاندی ہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن عموماً سونے چاندی کی کچھ نہ کچھ، کوئی انگوٹھی، کوئی کانٹا، کچھ نہ کچھ پڑا ہوتا ہے اور ساتھ تھوڑے بہت پیسے بھی ہوتے ہیں، تو ملا کے اگر 30-35 ہزار کی مالیت کسی مرد یا عورت کے پاس ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ ایک بات جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس سال تو میں قربانی کر لیتا ہوں تو اگلے سال میرا بھائی کر لے، یا والدہ کر لے، یا بیوی کر لے، یا شوہر کر لے، وہ آپس میں یوں مشورہ کر دیتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس شخص پر قربانی واجب ہے اس کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے۔ جب تک وہ اپنی قربانی نہ کرے اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے والد کی طرف سے یا والدہ یا بیوی یا بچوں کی طرف سے کسی کی طرف سے قربانی کرے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس کی قربانی کا ثواب تو ان کو مل جائے گا، لیکن اس کا گناہ اس کے ذمے میں باقی رہے گا، یہ گناہ گار رہے گا، اس لیے کہ اس نے اپنے حصے کی قربانی نہیں کی ہے۔ تو اس لیے جس شخص پر چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، اگر وہ مالیت کو پہنچتا ہے تو اس نے اپنی قربانی ضرور کرنی ہے۔ عورت اگر اس مالیت کو پہنچی ہوئی ہے تو عورت اپنی قربانی ضرور کرے گی، یہ نہیں کہ مرد نے کر دی تو اس کی طرف سے کافی ہو جائے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی بس گھر کے ایک آدمی نے کر لیا تو سب کی طرف سے کافی ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو قربانی جس شخص پر بھی واجب ہے، اگر گھر کے سارے افراد اتنی مالیت کے مالک ہیں تو سب پر قربانی واجب ہے۔ سب کو جو اپنے طرف سے کوئی بکرا یا حصہ جو جانور میں ڈالنا چاہیے، اگر نہیں ڈالیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اور ایک بات اور جو وہ لوگوں میں عام طور سے سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کو کہ قربانی کے 7 حصے کا کیا مطلب ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بکرا، دمبا، چھترا وغیرہ وہ ایک شخص کی طرف سے ایک ہی ہو سکتا ہے، لیکن جو بڑا جانور ہے جیسے اونٹ ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بیل وغیرہ ہیں، ان میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اور 7 آدمی کے شریک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ 7 ہو سکتے ہیں۔ اگر کم کرنا چاہیں، مثلا 5 آدمی کرنا چاہیں، تو لوگ پھر بھی یوں کر لیتے ہیں کہ جی 5 آدمی مل کے کرتے ہیں اور حصے 7 بنا لیتے ہیں، بعض کے 2 رکھ لیتے ہیں، باقیوں کے 1 رکھ لیتے ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر 5 آدمی کریں اور وہ 5 ہی حصے بنائیں تو ٹھیک ہے، بس 7 حصے بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹوٹل جانور کے 5 ہی حصے بنائیں، مثلا 50 ہزار کا جانور لیا ہے تو سارے 10-10 ہزار روپے ڈالیں اور جب وہ 5 ہی حصے اس کے بنا لیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یا 2 آدمی نے قربانی کی اور وہ جانور کو 2 حصے میں تقسیم کرتے ہیں، مثلا 50 ہزار کا جانور 25-25 ہزار روپے ڈال کے 2 حصے میں تقسیم کر دیا گوشت کو بھی، اور 2 ہی حصے ٹوٹل بنائے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ جو لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ ایک آدمی جب وہ 3 حصے ڈالے گا، ایک 4 حصے ڈالے گا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ضروری مسئلہ عام طور سے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اور یہ قربانی کا ایام میں قربانی کرنا بہت اچھا عمل ہے، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔